أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج بسم اللہ آسان ترتیل القرآن کا لیسن نمبر 4 حاضر خدمت ہے۔ امید ہے پچھلے لیسن آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پلیز کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے، اور اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مخارج کے گروپس بتائے تھے کہ 10 ہیں، اور 6 کے بارے میں تفصیلی بتایا تھا۔ آج ہم گروپ نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس میں حروف تعارفیہ یا حروف ذوقیہ شامل ہیں۔ اس گروپ میں لام، نون اور را شامل ہے۔ یہ حروف تعارفیہ کہلاتے ہیں۔ عربی میں زبان کی نوک کو طرف یا زلق کہتے ہیں، اس لیے یہ حروف اس کی مناسبت سے حروف تعارفیہ کہلاتے ہیں۔ جب زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ جو تالو کی طرف ہے، تالو کے اس حصے سے ٹکراتی ہے تو ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ طرف اللسان یعنی زبان کے اس حصہ سے ادا ہوتے ہیں جو دانتوں کے مقابل ہے۔ آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ لام، پھر کہیے لام، پھر کہیے لام، نون، پھر کہیے نون، پھر کہیے نون، را، پھر کہیے را، پھر کہیے را۔ نون ترقیق سے پڑھا جانے والا حرف ہے، اس لیے باریک پڑھتے ہیں۔ لام اور را کی تفخیم عارضی تفخیم کہلاتی ہے، یعنی یہ کبھی باریک پڑھا جاتا ہے اور کبھی موٹا۔ لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے سوائے اسم جلالہ اللہ کے لام کے۔ اسم جلالہ اللہ کے لام سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً بسم اللہ، پھر کہیے بسم اللہ، پھر کہیے بسم اللہ۔ قل اللہم، پھر کہیے قل اللہم، پھر کہیے قل اللہم۔ اگر اسم جلالہ اللہ کے لام سے پہلے فتحہ یا ضمہ آ جائے تو اسے موٹا یعنی تفخیم سے پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً استغفر اللہ، آپ بھی پریکٹس کیجئے۔ استغفر اللہ، پھر کہیے استغفر اللہ، پھر کہیے استغفر اللہ۔ سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ را کو 12 حالتوں میں موٹا پڑھتے ہیں اور 7 حالتوں میں باریک پڑھتے ہیں۔ را کے اوپر چونکہ فتحہ ہے، اس لیے اسے موٹا پڑھتے ہیں۔ اس کی آئیے پریکٹس کریں۔ را، را۔ اس کی تفخیم اور ترقیق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گی۔ 8واں گروپ ہے حروف نطاعیہ۔ اس گروپ میں دال، تا، طا شامل ہیں۔ جب زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑ سے ٹکراتی ہے، جہاں ابھار اور گڑھے پائے جاتے ہیں، تو ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ عربی میں ایسی جگہ جہاں پر ابھار اور شکنے یا گڑھے پائے جائیں اسے نطاعیہ کہتے ہیں، اس لیے
اس کی مناسبت سے اس گروپ کا نام حروف نطوائیہ ہے۔ آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ دال، پھر کہیے دال، پھر کہیے دال۔ تا، پھر کہیے تا، پھر کہیے تا۔ تو، پھر کہیے تو، پھر کہیے تو۔ دال اور تا کو ترقیق سے یعنی باریک پڑھا جاتا ہے، اور تو کو تفخیم سے یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب اگلا گروپ ہے حروف اصلیہ یا صفیریہ۔ اس میں زا، سین، صاد شامل ہیں۔ عربی میں صفیر سیٹی کسی آواز کو کہتے ہیں۔ چونکہ ان حروف کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کسی آواز آتی ہے، اس لیے انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اس میں زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے ٹکراتی ہے۔ یہ تینوں حروف سختی سے ادا ہوتے ہیں۔ اس میں زا اور سین مرقق حروف ہیں، جبکہ صاد مفخم حرف ہے۔ آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ زا، پھر کہیے زا، پھر کہیے زا۔ سین، پھر کہیے سین، پھر کہیے سین۔ صاد، پھر کہیے صاد، پھر کہیے صاد۔ 10واں گروپ حروف شفویہ ہے۔ حروف شفویہ اس گروپ میں با، میم، واو اور فا شامل ہیں۔ یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف ہیں۔ عربی میں شفت ہونٹ کو کہتے ہیں اور دونوں ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں سے ادا ہونے والے یہ حروف ہیں، اسی مناسبت سے انہیں حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ با، یہ ہونٹوں کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ میم، یہ ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتی ہے۔ فا، جب اوپر والے سامنے کے دو دانت نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ٹکراتے ہیں تو حرف فا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ واو، یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ بعض لوگ واو ادا کرتے ہوئے نچلے ہونٹ کو اوپر والے سامنے کے دو دانتوں سے چھوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ واو صرف ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ با، پھر کہیے با، پھر کہیے با۔ میم، پھر کہیے میم، پھر کہیے میم۔ فا، پھر کہیے فا، پھر کہیے فا۔ واو، پھر کہیے واو، پھر کہیے واو۔ صفات الحروف۔ اب ہم آپ کو حروف کے کچھ صفات بتاتے ہیں۔ صفت خوبی کو کہتے ہیں، یعنی حرف کتنے خوبصورتی سے ادا کیا جا رہا ہے۔ باریک
باریکی سے پڑھا جا رہا ہے یا موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ باریک پڑھنے کو ترقیق سے پڑھنا کہتے ہیں، اور باریک پڑھا جانے والا حرف مرقق کہلاتا ہے۔ مثلاً میم، سین، زا۔ اور حرف کو موٹا پڑھنے کو تفخیم سے پڑھنا کہتے ہیں۔ جو حرف تفخیم سے پڑھا جائے اسے مفخم حرف کہتے ہیں۔ 10 حروف ہیں جن میں تفخیم پائی جاتی ہے۔ تفخیم کی 2 قسمیں ہیں، لازمی تفخیم اور عارضی تفخیم۔ 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں مفخم پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان پر کوئی علامت ہو یا نہ ہو، چاہے ان پر کوئی بھی علامت ہو، فتح کی ہو، ضمہ ہو یا کسرہ ہو، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اس میں مندرجہ ذیل الفاظ شامل ہیں اور ان کے مجموعہ ہے خصہ، ضاغطن اور قز، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، قاف اور ضا۔ استعلاء، عربی میں استعلاء کے معنی ہے بلندی چاہنا۔ ان حروف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، اس وجہ سے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور ان کی آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ حروف مستعلیہ کے بعد اگر الف آئے تو الف کو بھی موٹا پڑھتے ہیں۔ عارضی تفخیم، 3 حروف ایسے ہیں جنہیں کبھی تفخیم سے پڑھتے ہیں، کبھی ترقیق سے۔ اس میں الف، لام اور را شامل ہیں۔ الف یہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے آنے والا حرف تفخیم سے پڑھا جانے والا ہو تو اسے بھی تفخیم سے پڑھیں گے۔ مثلاً غا، پھر کہیے غا، پھر کہیے غا، پھر کہیے طا، پھر کہیے طا، پھر کہیے طا، قا، پھر کہیے قا، پھر کہیے قا۔ اگر الف سے پہلے آنے والا حرف ترقیق سے پڑھا جانے والا ہو تو اس الف کو بھی ترقیق سے پڑھتے ہیں۔ مثلاً با، پھر کہیے با، پھر کہیے با، پھر کہیے با۔ جا، پھر کہیے جا۔ لا، پھر کہیے لا۔ ما، پھر کہیے ما۔ لام، عربی میں لام کو ہمیشہ باریک یعنی ترقیق سے پڑھا جاتا ہے، سوائے اللہ اور اللہم کے لام کے۔ اس لام کو بھرپور موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے اگر اس سے پہلے فتحہ یا ضمہ آئے۔ فتحہ یا ضمہ کی صورت میں اس لام کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، جیسے کہ سبحانک اللہم۔ اس صورت میں کاف کے اوپر فتحہ ہے جو کہ لام سے پہلے آئی ہے، تو اس کی وجہ سے اس لام کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں۔ پریکٹس کیجئے، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، پھر کہیے سبحانک اللہم۔ رسول اللہ، اس میں لام کے اوپر ضمہ آئی ہے اور اس کے بعد لام ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، رسول اللہ۔ پھر کہیے رسول اللہ۔ اس میں جلالہ اللہ کے لام سے پہلے اگر کسرہ ہو تو اسے ترقیق سے پڑھیں گے۔ مثلاً بسم اللہ، اس میں اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے کسرہ ہے،
اس وجہ سے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ، پھر کہیے بسم اللہ، پھر کہیے بسم اللہ۔ قل اللہم، اب اس میں لام کے نیچے کسرہ ہے تو اس کے بعد اللہ کا لام آ رہا ہے، تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ قل اللہم، قل اللہم، پھر کہیے قل اللہم۔ نمبر 3 را، را کو 12 حالتوں میں تفخیم سے پڑھتے ہیں اور 7 حالتوں میں ترقیق سے پڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں را کی ترقیق اور تفخیم پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عدد خلقہ، رضا نفسہ، و زنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔